تو آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صحیح کرتے ہیں ادا نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ادا کرتے ہیں اس میں سے، اس روزی میں سے جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اب یہاں پہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ آپ جان لیں، غیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے۔ مثلا ہمارے اوپر پنکھا چل رہا ہے تو ہمیں حواس کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے۔ مثلا ہم جب دیکھتے ہیں پنکھا گھوم رہا ہے، آنکھوں کے ذریعے پتہ چل گیا یہ چل رہا ہے۔ آواز اس کی گوں گوں کی آ رہی ہے، پتہ چل گیا چل رہا ہے۔ جسم پہ ہوا لگ رہی ہے، محسوس کر رہے ہیں ٹھنڈک، پتہ چل گیا یہ چل رہا ہے۔ لیکن غیب ایسی چیز ہے کہ جس کو نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، جسم پہ محسوس نہیں کیا جا سکتا، کانوں کے ذریعے محسوس نہیں کیا جا سکتا، زبان کے ذریعے چکھا نہیں جا سکتا، ناک کے ذریعے سے سونگا نہیں جا سکتا، تو وہ غیب ہے۔ جہنم، کیا جہنم کو ہم نے دیکھا، کبھی سونگا، کبھی اس کو محسوس کیا؟ نہیں، تو یہ غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب ہے، جبریل امین ہم سے غیب ہیں، فرشتے ہم سے غیب ہیں، جنت ہم سے غیب ہے، یہ ساری چیزیں ہم سے غیب ہیں، اور بن دیکھے ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا ہم اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ غیب کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا کہ یہ چیزیں غیب ہیں، یا کس نے بتایا کہ یہ چیزیں موجود ہیں؟ تو گویا ہم ان چیزوں پر ایمان لانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس پر ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں جو سنی ہیں کہ اللہ موجود ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، تو یہ کس کی زبان مبارک سے سنا؟ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سے سنا۔ اس وجہ سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پتہ چلا ساری چیزوں کا دار و مدار، سارے ایمان کا دار و مدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے پر ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانے، اللہ کو مانے، وہ بھی مومن نہیں۔ جو حضور کو نہ مانے، فرشتوں کو بھی مانے، جنت کو بھی مانے، دوزخ کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، لیکن حضور کی ذات کو نہ مانے، وہ بھی بندہ مومن نہیں ہے۔ پتہ چلا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اقرار زبان اور دل سے نہ کر لیا جائے، بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیزیں بتاتا چلوں، مختصر بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ مصلی امامت پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیا، پھر نیچے کر لیا، پھر بلند کیا آسمان کی طرف، پھر نیچے کر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے تو نماز میں آپ ایسے نہیں کیا کرتے تھے، کیا نماز میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے؟ کیا اس طرح کرنے کا حکم ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، میں جب مصلی امامت پہ کھڑا ہوا، میرے سامنے جنت کے انگور آ گئے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو اٹھا کے اپنے غلاموں کے لیے پیش کر دوں، لیکن میں نے پھر جو ہے وہ رہنے دیا۔ اگر میں وہ پیش کر دیتا، قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، وہ ختم نہ ہوتے۔ تو پتہ چلا وہ انگور صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے۔ تو یہ کس کی عطا سے، کس کی طاقت سے دیکھ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے دیکھ رہے تھے۔ اور ایک اور روایت حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچرے مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گدے مبارک پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ چل رہا تھا، آگے قبریں آئیں، یہ دوسری حدیث میں بھی ہے، آگے قبر آئی، اور ان دو قبریں تھیں، ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بدکنا شروع ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کوئی بڑا عذاب نہیں ہے، بلکہ ایک وہ تھا جو چغلیاں کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہ دو چیزوں سے عذاب قبر ہوتا ہے، ایک چھینٹوں سے، اور دوسرا جو ہے وہ چغلیاں کھانے سے، اور بھی گناہوں سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ لیکن ان دو شخصوں کو جو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ ان دو مخصوص گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منو مٹی کے نیچے تو پہچان گئے،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہچان گئے کہ انہیں کیا عذاب ہو رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور کے ساتھ جو چیز مس تھی یعنی وہ خچر، تو وہ خچر نے بھی زمین کے نیچے سے دیکھ لیا کہ وہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو پتہ چلا جس نبی کی اتنی برکتیں ہیں، جس نبی کے ساتھ نسبت رکھنے میں اتنی برکتیں ہیں کہ ایک گدھے کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ نیچے زمین کے نیچے بندوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کے علم کی انتہا کیا ہوگی، جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کی خاطر یہ سارا کون و مکان بنایا گیا، جس کی خاطر یہ ساری زمین و آسمان کو بنایا گیا، جس کی خاطر تمام جہان کو بنایا گیا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہاں پہ جو دو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، انہوں نے قبر میں گناہ نہیں کیے، دنیا میں گناہ کیے تھے، اب وہ مرے پڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب انہیں دیکھا اور ان کے گناہ کرنے کے جو سبب تھے ان کو بھی بتا دیا کہ دنیا میں انہوں نے فلاں جگہ پہ یہ والے گناہ کیے تھے، اس وجہ سے ان گناہ کے سبب کی وجہ سے، ان گناہ کی وجہ سے انہیں یہ قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ کی عطا سے جتنا علم غیب اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ معارف القرآن جلد 8 میں اگر مفتی شفیع جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جاہل عوام جو ان دو باتوں میں فرق نہیں کر پاتے، ان کے سامنے کیا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں، وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں ہے، اس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ دیوبندی فرما رہے ہیں کہ اس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت اور رسالت کی نفی ہو جاتی ہے کہ جس کا کسی بھی مومن سے امکان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نبی کا یہی معنی کیا ہے کہ غیب کی خبر دینے والا، اور یہ دیوبندی مفتی شفیع صاحب بھی یہ بیان کر رہے ہیں معارف القرآن میں کہ یہ جو عالم الغیب کی نفی کی جاتی ہے، اگر کوئی اس طرح کہہ دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل علم غیب نہیں جانتے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں۔ اب کتنا جانتے ہیں یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط کلی ہے۔ مثال کے طور پر ذاتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم کسی نے نہیں دیا، محیط کلی یہ ہے کہ ریت کا ایک ذرہ، اب اس سے کیا نفع ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا پوری کائنات کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے، اس کا زمین کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اس کا آسمان کے ساتھ کتنا تعلق ہے، شجر و حجر کے ساتھ کتنا تعلق ہے، جانوروں کے ساتھ کتنا تعلق ہے، انسانوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں محیطی کلی میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس علم کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی اہل سنت و جماعت یا امام احمد رضا خان فاضل بریلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ذاتی اور علم محیط کلی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ہے وہ ذاتی نہیں، وہ عطائی ہے، اور محیط کلی نہیں ہے، بلکہ جتنا اللہ نے عطا فرما دیا ہے وہی علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ یہاں پہ زیادہ تفصیل پھر آئے گی جب انشاءاللہ ایسی آیات آئیں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں، تو انشاءاللہ وہاں پہ مزید وضاحت کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صحیح کرتے ہیں ادا نماز، اور نماز صحیح ادا کرتے ہیں۔ اب نماز ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا قائم کرنا، یہاں پہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک آدمی وضو کر کے آیا فوراً جلدی نماز پڑھ دی تو یہ تو ہے پڑھنا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وضو صحیح طرح کرتا ہے سنت کے مطابق، نماز پڑھتا ہے اس میں قومہ جلسہ رکوع سجود، اس میں جتنے واجبات ہیں، جتنی سنتیں ہیں، جتنی مستحبات ہیں، تمام کو دیکھ کے صحیح پڑھتا ہے، تو یہ آدمی جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی بالغ ہوتا ہے اور جب وفات پاتا ہے تو بالغ اور وفات کے درمیان جتنا وقت ہے، اس وقت میں اس پر جتنی نمازیں فرض ہوئی ہوں
مرنے سے پہلے پہلے وہ ساری نمازیں اس کی مکمل ہو چکی ہوں، کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو تو یہ بھی قضا ہے۔ لیکن نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور نماز کو بھی صحیح ادا کرنا چاہیے، اس کے رکن، اس کے جتنے بھی واجبات ہیں ان کو صحیح طرح ادا کرنا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں۔ اب پہلی چیز تھی ایمان والوں کی نشانی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری یہ تھی کہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں، تیسری یہ تھی کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ یہاں پہ زکوٰۃ کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ مساکین کی حاجت پوری کی جاتی ہے تاکہ کوئی غریب بھوکا پیاسا نہ رہے، اور دوسری یہ ہے کہ انسان بخل کے مادہ سے پاک ہو، کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا رہے گا اس میں بخل کے بجائے سخاوت کا مادہ پیدا ہو جائے گا، لہٰذا زکوٰۃ کی حکمت بھی واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ بھوکے لوگوں کا کام چل جائے، دوسرا یہ کہ یہ دینے والے کے دل میں جو ہے وہ سخاوت پیدا ہو جائے، بخل کی صفت پروان نہ چڑھے۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ دینی چاہیے، جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، نگاہ دی ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، گویائی عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا جب انسان بولے تو اللہ کے فرامین کے مطابق بولے، جب دیکھے تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے فرامین کے مطابق دیکھے، جب سنے ان چیزوں کو سنے جس کے سننے کا حکم ارشاد ہے، جب دیکھے تو ان چیزوں کو دیکھے جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جب چلے تو اس طرف چلے جس طرف چلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائے اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ وحی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک جو آپ پر اتاری گئی، ایک جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی۔ پتہ چلا کہ ان دو قسموں پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایک جو پہلے نبیوں پر، ایک جو آپ پر۔ اب یہاں پہ تیسری قسم بیان نہیں ہے، ایک جو آپ پہ اتاری گئی یا آپ سے پہلے، اور آپ کے آئندہ آنے والوں کا ذکر نہیں ہے، صرف آپ سے پہلے اور آپ تک۔ تو یہاں پہ قادیانی جو ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت میں بھی جو وحی اتاری جائے گی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہوں۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے القرآن یفسر بعدہ بعدا، کہ قرآن کریم بعض بات کی جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ بعض بات کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا جو ارشاد ہے وہ سنا سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کا دار قرار ہے، ہمیشگی کا گھر ہے۔ تو یہاں پہ آخرت کا معنی قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چلا، یہ جو اصول ہے القرآن یفسر بعدہ بعدا، کہ قرآن بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ دوسری آیات میں اگر دیکھا جائے تو یہ آخرت کا معنی ہے ہمیشگی کا گھر، قیامت کا گھر۔ تو پتہ چلا یہاں پہ کہ یہاں پہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کے گھر پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ قادیانی کو جو کتاب ہے ان کا رسالہ الحکم ہے، اس میں بھی اس آیت کا یہ جو ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، اور قادیانیوں نے اس نے مرزا احمد کی طرف جو ہے انہوں نے منسوب کیا ہے، اور اس نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ جو پچھلی آنے والی گھڑی یعنی قیامت پہ یقین رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا ان کا اپنا ابھی جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے وہ غلط ہے، اور ان کے ہی جو بڑے تھے، جو گستاخ یا جو بے ادب، جو کافر، جو لعنتی ہیں، تو انہوں نے بھی ترجمہ ایسا ہی کیا ہے۔ تو پتہ چلا یہاں پہ یہ معنی کرنا درست نہیں ہے کہ جو آخرت تک وہی اترتی رہے گی اس پر بھی یقین رکھیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت یعنی روز آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھنی ہوں گی۔ یہاں پہ ایک اور چیز والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کچھ نازل کیا گیا اس پہ ایمان، وانزل من وما
وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان پہ جتنے صحیفے، جتنی کتابیں، جو جو اترا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہاں پہ یوقنون ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پہلے ذکر ہے والذین یؤمنون. یؤمنون کہتے ہیں ایمان لانے کو، ٹھیک ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، اور دوسری اس کا متضاد ہوتا ہے وہ ہے تکذیب. ایک ہوتا ہے ایمان یعنی قبول کرنا، تکذیب یعنی جھٹلا دینا. اور یہاں پہ آخرت میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، یوقنون کا مطلب ہے ایقان یعنی یقین رکھنا. اب یہاں پہ یقین کا جو مترادف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شک، ریب. تو یہاں پہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. کیسا یقین؟ کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو. تو پتہ چلا کامل مومن والوں، جو کامل ایمان والے ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں. سب سے پہلے وہ تقوی والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا اس میں سے اس کی مخلوق میں لٹانے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں. جو پہلے نبیوں پہ اترا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں. جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو کچھ نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر بھی یقین کرتے ہیں، اس میں شک و شبہ نہیں کرتے. تو یہاں پہ پتہ چلا آخرت کے دن میں بھی ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے. تو آج اتنی ہی تفسیر بیان کی جائے گی. یہ جو آیت بیان کی ہیں ان کو غور سے سماعت فرمائیں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگلی کلاس میں جو ہے وہ یہاں سے ہم آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.